میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ رات کو سوتے وقت سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگ یقین جانو یا نہ جانو، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر تو بہت بار پڑھی ہوگی، لیکن میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج جو سورہ کوثر کا رات کا عمل بتاؤں گا، رات کے وقت جس طریقے سے میں خود اپنی زندگی میں بہت مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ چکا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو یہ وظیفہ پڑھا اور صبح اٹھتے ہی مالا مال ہو گیا۔ مطلب جو حاجت تھی، جو ضرورت تھی، وہ صبح اٹھتے ہی پوری ہو گئی۔ ایسا غیبی دولت کا یہ وظیفہ ہے، یقین مانو میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، انشاءاللہ 7 نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنا چاہیں تو دولت ختم نہ ہو پائے گی۔ دولت اور رزق کو پانے کا ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے اس کی جھولی فوری طور پر بھر جاتی ہے۔ خالی جھولیوں کو بھرنا ہے تو اس وظیفے کو رات کے وقت، چاہے دنیا کے جس کونے میں آپ لوگ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جب عشاء کی نماز آپ کے ملک میں ہو، آپ لوگ چاہو تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں تک بھی اگر آپ دولت ختم کرنا چاہو تو دولت ختم نہ ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی اتنی دولت اور اتنا رزق آپ کو ملے گا کہ آپ کی اپنی عقل حیران رہ جائے گی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، مسقط میں، عمان میں، دنیا کے جس ملک میں آپ لوگ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، عشاء کی نماز سے لے کر آپ کے ملک میں جب عشاء کا وقت ہو، کوشش کرنا عشاء کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، یا چاہو تو پوری رات میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن فجر کی نماز سے پہلے پہلے لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ایسا وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ ساری زندگی اگر آپ کو کچھ نہ مل سکا، ساری زندگی اگر آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا، تو یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھنا، انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد فوری طور پر پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ کو کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، چند سیکنڈ نکال کر 1 آدھا 2 منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ 1 منٹ سمجھ لیں، اگر سکون سے پڑھیں گے تو 2 منٹ لگ جائیں گے، اگر بالکل جلدی میں پڑھیں گے تو آدھی سے 1 منٹ میں یہ پورا عمل پڑھ لیں گے۔ یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس کے لیے ایک گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا تاکہ آپ کو عمل سمجھ میں آ سکے۔ ویڈیو کو کاٹتے جاؤ گے، اسکپ کرتے جاؤ گے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن یقین مانو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس ترتیب سے اس ویڈیو میں یہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں صرف ایک رات کو بھی جس ترتیب سے میں بتانے لگا ہوں اگر آپ پڑھ لیتے ہو، تو آپ کو اپنی پوری زندگی میں پھر کوئی وظیفے کے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ آپ لوگ رزق اور دولت کے لیے کئی سالوں سے اگر وظائف پڑھ رہے ہو تو رات کو یہ ایک وظیفہ میرے بتلانے، جس طریقے سے میں بتلانے لگا ہوں اسی طریقے سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہوگی۔ سب سے پہلے آپ لوگ رات کو اپنے گھر میں ہوں تو آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر درود شریف پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے گھر میں اگر رات کو موجود ہو تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہو، رات کو کوئی ڈیوٹی ہے آپ کی کہیں پر تو وہاں پر پڑھ لو، جہاں پر رات کو موجود ہو عشاء کے بعد آپ وہیں پر آپ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو۔ بالکل اطمینان سے، سکون سے بیٹھ کر پڑھنا ہے، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں ہرگز کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، جلد بازی میں وظیفہ نہیں پڑھنا۔ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کو ایک لفظ نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ دیکھ کر پڑھنا آتا ہے، کیونکہ وہ اتنا آسان وظیفہ ہے آج کا کہ وہ لوگ میرے ساتھ ساتھ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں گے۔ باقی جو میرے بہن بھائی پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو اب عزیز ساتھیوں، بہنوں، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں سے ایک گزارش کروں گا
کہ اگر تو ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ عزیز ساتھیوں، رات کے وقت اپنے گھر میں اطمینان سے جب بیٹھ جائیں، سکون سے، آرام سے، تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر جس طریقے سے یہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھنے لگنا۔ سب سے پہلے اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود پاک آپ لوگ جب ایک مرتبہ اونلی ون ٹائم پڑھ لیں، اس کے بعد میرے پیارے بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، ساتھیوں، آپ لوگوں کو 3 مرتبہ 3 ٹائم پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پہلا کلمہ جب 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ فوراً دوسرا کلمہ 1 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، اونلی ون ٹائم۔ جب دوسرا کلمہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو جس ترتیب سے عزیز ساتھیوں، بہنوں، آپ کو بتلانے لگا ہوں، اگر آپ لوگ 1 مرتبہ صرف ایک بار ایک رات کو پڑھ لو تو آپ کی انشاءاللہ دولت، پیسے کی جو کمی ہے، جو تنگی ہے، فوری طور پر حل ہو جائے گی۔ جب آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگ جیسا کہ میں نے بتایا فوراً پہلا کلمہ پڑھ لینا۔ پہلا کلمہ جب پڑھ لیں تو فوراً اس کے بعد دوسرا کلمہ آپ لوگ پڑھنا۔ پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ پہلا کلمہ، پھر دوسرا کلمہ صرف 1 مرتبہ۔ جب دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ لوگ فوراً سے تیسرا کلمہ بھی 1 مرتبہ پڑھ لینا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ پہلا کلمہ، 1 مرتبہ دوسرا کلمہ اور 1 مرتبہ تیسرا کلمہ جب پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ 1 مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھیں گے، پھر اسی وقت آپ لوگ دوبارہ سے 2nd ٹائم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر۔ آپ تمام بہن بھائی 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں گے، 10 ٹائم 10 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے پڑھنا ہے، پھر ایک ساتھ آپ کو 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ عمل میرے بتلانے میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، رات کا یہ مجرب سورہ کوثر کا وظیفہ، سورہ کوثر کا عمل
بتلانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب عمل کرو گے تو 1 سے 2 منٹ، جیسا کہ میں نے وظیفہ شروع کرتے وقت بتایا تھا کہ 1 سے 2 منٹ سے اوپر نہیں لگنا، 1 سے 2 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بڑے آرام سے، بڑی ہی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو مت کاٹیے گا۔ بڑی اہم بات اب آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں۔ جب آپ لوگ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں آخر میں، تو اس کے بعد آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ یا تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے عزیز ساتھیوں بہنوں، یا مغنیوں۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، یا مغنیوں، یا مغنیوں، یا مغنیوں۔ آخری وظیفہ آج کے عمل میں یا مغنیوں کا آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آخر میں درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ آخر میں جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ پاک سے آپ کو دعا مانگ لینی ہے۔ جو حاجت ہو، جو پریشانی ہو، جو دکھ تکلیف بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے ضرور دعا مانگیے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔